اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل معنا. وكذلك الواو يقرأ ولا يكتب في موردين. یعنی کہ اسی طریقے سے حمزہ الف کی طرح سے واو بھی ہے یا کی طرح سے واو بھی ہے جو پڑھا جاتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا دو مقامات پر فی مورد دو جگہوں پر دو مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر واو کو لکھا نہیں جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے. پہلے بعد حمزۃ مکتوبۃ بصورت الواو کہہ رہے ہیں کہ جب واو حمزہ مکتوبہ کے بعد آئے اور واو کی شکل میں ہو. بعد حمزۃ مکتوبۃ حمزے کے بعد جو لکھا گیا ہو واو کی شکل میں، جیسے رؤوس، یہاں حمزے کے بعد واو لکھا گیا ہے تو یہ حمزے کو واو کی شکل میں لکھا گیا ہے. یہ اصل میں حمزہ ہے خالی، لیکن چونکہ حمزہ میں تنہائی نہیں آتا، حمزے کو ایک پائے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ستون کی ضرورت ہوتی ہے. حمزہ ہمیشہ کسی حرف کے اوپر آتا ہے، اس لیے واو لکھا گیا ہے. یہ اصل میں واو نہیں ہے، حمزہ ہے. ٹھیک، تو یہاں پر واو پڑھیں گے رؤوس. یہ پہلا مقام ہے، پہلی جگہ ہے کہ جہاں پر واو کی قراءت کی جائے گی لیکن لکھا نہیں جائے گا جب حمزے کے بعد واقع ہو اور واو کی شکل میں لکھا گیا ہو. نمبر 2 بعد واو مسمومۃ مسبوقۃ بالف. واو مضموم کے بعد اور اس سے پہلے الف ہو. جب واو مضموم ہو اور اس سے پہلے الف ہو تو واو کا تلفظ کیا جائے گا، واو کی قراءت کی جائے گی. جیسے داؤد، طاؤس، اس کو کبھی کبھی دو واو کے ساتھ لوگ لکھتے ہیں، لیکن یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر واو کی قراءت کی جاتی ہے. بعد واو مسمومۃ مسبوقۃ بالف. واو مضمومہ کے بعد واو کا تلفظ کیا جائے گا. کون واو مضمومہ؟ ایسا واو مضموم کہ جس سے پہلے الف ہو. یہ دو مقام، یہ دو جگہیں ہیں جہاں پر واو کی قراءت کی جائے گی. وَأَيْضًا يُقْرَأُ الْمُدْغَمُ، اور اسی طریقے سے قراءت کیا جائے گا واو کا جب مدغم ہو. وَلَا يُكْتَبُ، اور لکھا نہیں جائے گا. یہ تو تمام حروف میں ہے مولانا، خالی واو میں نہیں ہے. جو حرف مدغم ہوتا ہے وہ لکھا نہیں جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے. البتہ کب؟ جب مدغم اور مدغم فی ایک ہی کلمے میں ہو، جیسے شد. وَإِلَّا يُقْرَأْ وَيُكْتَبْ، اگر مدغم اور مدغم فی ایک ہی کلمے میں نہ ہو تو پڑھا بھی جائے گا اور لکھا بھی جائے گا. جیسے اللحم والرجل، إلا إذا كان لاما واقعا بين لامين أخريين، سوائے وہاں جہاں لام واقع ہو
دو دوسرے لام کے درمیان، جب لام دو دوسرے لام کے درمیان واقع ہوتا ہے تو پھر وہاں پر چلیں تو کہہ رہے کہ وَأَيْضًا يُقْرَأُ الْمُدْغَمُ وَلَا يُكْتَبُ، کہہ رہے ہیں کہ مدغم کی قراءت کی جائے گی، مدغم کو پڑھا جائے گا اور لکھا نہیں جائے گا اذا كان المدغم والمدغم فی کلمۃ واحدہ، جب مدغم اور مدغم فی ایک ہی کلمے میں ہو، جس حرف کو ادغام کیا گیا ہے مدغم اور جس حرف میں ادغام ہوا ہے مدغم فی، یہ دونوں جب ایک ہی کلمے میں ہوں گے تو جو پہلا مدغم ہے اس کی قراءت اس کی قراءت کی جائے گی لیکن لکھا نہیں جائے گا، جیسے شد، یہ اصل میں کیا تھا شدد ہے نا جی ہاں، تو اب یہ دو نہیں لکھا گیا ہے، مدغم مدغم فی ایک ہی کلمے میں ہے، اس وجہ سے مدغم کو پڑھا جا رہا ہے لیکن لکھا نہیں جا رہا ہے۔ وَإِلَّا، الا سے مراد یعنی اگر مدغم اور مدغم فی دونوں الگ الگ ہوں تو یقرأ و یکتب، تو پڑھا بھی جائے گا اور لکھا بھی جائے گا، جیسے اللحم والرجل، الا اذا كان لاما واقعا، سوائے جب ہو لام، کون سا لام؟ واقعا بین لامین اخرین، کہ جو واقع ہوا ہو جو دوسرے لام کے درمیان، نحو للحم ففیہ ایضا یقرأ الاول ولا یکتب، تو اس میں پہلے والے کو پڑھا جائے گا لیکن لکھا نہیں جائے گا، للحم، ٹھیک مولانا؟ یہ بحث تھی اس کی جن حروف کو پڑھا جا رہا تھا اور لکھا نہیں جا رہا تھا۔ اب البحث الرابع، چوتھی جو بحث ہے، فیما لا یقرأ ولا یکتب، ان چیزوں کے بارے میں ہے یا ان حروف کے بارے میں کہ جن کو نہیں پڑھا جاتا ہے اور نہیں لکھا جاتا ہے، یعنی یحذف کتبا و لفظا، کتابت میں اور قراءت میں دونوں میں حذف کیا جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہے اصل، نہ لفظ میں ہوتا ہے اور نہیں قراءت میں ہوتا ہے۔ وَهُوَ حَمْزَةُ الْقَطْعِ مِنَ الْاسْمِ الْجَلَالَةِ، وہ حمزہ قطع ہے جو اسم جلالہ میں ہے، حمزہ قطع میں لفظ جلالہ کو نہیں لکھا جاتا ہے نہیں پڑھا جاتا ہے، یعنی اللہ، لفظ جلالہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ، اللہ میں ایک ہی تو آپ کو دکھ رہا ہے حمزہ، وہ تو پڑھا جا رہا ہے اللہ، کرے نا اصلہ الالہ علی قول، یہ اصل میں کیا تھا؟ الالہ تھا، ایک قول کی بنا پر، وحمزۃ الوصل فی خمسۃ مواضع، الالہ میں مولانا جو حمزہ قطع تھا وہ نہ لکھا گیا ہے اور نہ ہی اس کو پڑھا جاتا ہے، اور حمزہ وصل 5 مقامات پر نہ لکھا جاتا ہے نہ پڑھا جاتا ہے، من البسملۃ الشریفہ، کیا ہے؟ بسم اللہ شریفہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، تحذف منها لکثرۃ استعمالها ولذا لا تحذف من بسم اللہ او بسم الرحمن، کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کثرت استعمال کی وجہ سے
حمزے کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اگر بسم اللہ نہ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا الرحمن اور الرحیم میں دیکھ رہے ہیں، من البسملۃ الشریفہ، حمزہ وصل 5 مقامات پر نہ لکھا جاتا ہے نہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک اس میں سے بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ سے تحذف منہا، اس سے حمزہ وصل کو حذف کیا گیا ہے لکثرت استعمالها، کثرت استعمال کی وجہ سے۔ وَلِذَا لَا تُحْذَفُ مِن بسم اللہ بسم اللہ او بسم الرحمن، لیکن بسم اللہ اور بسم الرحمن سے حذف نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2، من ابن اذا وقع بین علمین، اگر دو علم کے درمیان، دو ناموں کے درمیان ابن آ جائے تو حمزہ وصل نہ لکھا جائے گا نہ پڑھا۔ ولم یقع اول السطر، ابتدائے سطر میں نہ ہو، یعنی ابتدا میں نہ ہو، دو علم کے درمیان اگر ہو تو حذف کر دو۔ جیسے علی ابن ابی طالب، الف کو نہیں، حمزہ وصل کو نہیں لکھیں گے، علی، علی ایک نام، ابی طالب ایک نام، درمیان میں آ گیا۔ بخلاف ابن آدم، کیا ہے؟ ابن آدم کے خلاف، کہ یہاں دو علم نہیں، یا حرف ندا ہے، آدم علم ہے، اس کے درمیان آیا ہے تو حمزہ وصل حذف نہیں ہوا، لکھا گیا ہے، اگرچہ قراءت نہیں ہوگی خالی۔ وَنَحْوِهِ، اور اس طریقے کی دوسری مثالوں، بخلاف الواقع اول السطر، اس ابن کے خلاف کہ جو ابتدائے سطر میں ہو، ابتدا میں ہو، تو وہاں پر حمزہ وصل کو، تو آپ جانتے ہیں کہ حمزہ وصل جب ابتدائے کلام میں آتا ہے تو مولانا لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے۔ ایک بسم اللہ شریفہ میں، دوسرے ابن میں جب دو علم کے درمیان واقع ہو، تیسرے من ال اذا وقع بعد اللام، الف جب لام کے ال میں جو حمزہ ہے جب یہ لام کے بعد واقع ہو، کقولہ تعالی، جیسے للرجال نصیب، کہ اصل میں تھا للرجال، کیا تھا مولانا؟ حمزہ وصل کو حذف کر دیا اور لام کو سیدھے لام میں ملا دیا، کیونکہ لام کے بعد واقع ہوا ہے۔ اسی طریقے سے وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اصل میں تھا لَأَدَّارِ، کیا تھا؟ لَأَدَّارِ، لام کے بعد حمزہ آیا تھا، اس لیے حمزہ مولانا نہ کتابت میں ہے اور نہ ہی اس کو قراءت میں پڑھیں گے۔ نمبر 4، فیما اذا وقعت بعد حمزۃ کقولہ تعالی، وہاں پر جہاں حمزے کے بعد واقع ہو، جیسے سواء علیہم استغفرت لہم ام، یہ اصلها استغفرت تھا، کیا مولانا؟ یہ اصل میں تھا استغفرت، تو حمزے کے بعد حمزہ وصل آیا تھا، اس لیے حمزہ وصل کتابت میں نہیں ہے تو اس کو قراءت میں بھی نہیں لانا ہے۔ اصلها، اصل میں اس کی کیا تھی؟ استغفرت، هذا فی غیر المفتوحہ، وَأَمَّا فِيهَا فَيَجُوزُ الْقَلْبُ إِلَى الْأَلِفِ أَيْضًا، کریں کہ یہ اس وقت ہے جب حمزے کے بعد حمزہ وصل آئے گا تو اس کو نہیں پڑھیں گے، یہ اس شرط کے ساتھ کہ جب هذا فی غیر المفتوحہ،
غیر مفتوحہ میں ہو، یعنی جو حمزہ آیا ہے وہ حمزہ غیر مفتوحہ ہو، ٹھیک۔ وَأَمَّا فِيهَا، لیکن اگر حمزہ مفتوحہ کے بعد آتا ہے تو فَيَجُوزُ الْقَلْبُ إِلَى الْأَلِفِ أَيْضًا، تو پھر وہ الف میں بدلا بھی جا سکتا ہے اس کو، آپ کہہ سکتے ہیں اللہ اذن لکم، کہ اصلہ، اس کی اصل تھی مولانا اللہ، یہاں مفتوحہ تھا، حمزہ جو آیا ہے حمزہ وصل کے بعد وہ مفتوحہ تھا، تو مفتوحہ ہونے کی وجہ سے اب یہاں دو صورتیں جائز ہیں، آپ چاہیں تو حمزے کو الف میں بدل دیں اور چاہے تو رہنے دیں۔ وَيُحْذَفُ أَيْضًا أَلِفُ مَا الْاِسْتِفْهَامِيَّةِ، اور حذف کیا جائے گا الف کہ جو استفہامیہ ہے، وَيُحْذَفُ، اور حذف کر دیا جائے گا، ایضاً حذف ہوگا، الف مل استفہامیہ، مائے استفہامیہ کا جو الف ہے مولانا، مائے استفہامیہ میں جو الف ہے وہ بھی حذف ہو جائے گا، کب؟ اذا وقعت بعد حرف الجر، جب حرف جر کے بعد واقع ہو، یعنی ما جو استفہام کے لیے آتا ہے، ما حرف کلمہ ما جو استفہامیہ ہے، اگر یہ ما استفہامیہ حرف جر کے بعد آئے تو الف حذف ہو جائے گا، جیسے یہ اصل میں کیا تھا؟ ان ما، کیا تھا؟ ان ما، ان حرف جر تھا، اس وجہ سے قاعدے کے تحت الف کو کیا کیا مولانا؟ حذف کر دیا، اور پھر نون ساکن میم میں ادغام ہو گیا اما۔ بات سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ دیکھیں یہ کیا تھا، یہ اصل میں تھا ان اور من، بات اس کی چل رہی ہے، یہ استفہام کے لیے سوال کرنے کے لیے آ گیا، یعنی کہ اگر ما استفہامیہ حرف جر کے بعد آئے تو یہ الف حذف کر دیا جائے گا، ہو جائے گا اما، کیا پھر بچ گیا؟ نون ساکن تھا اور اس کے بعد میم تھا، نون ساکن کو میم میں ادغام کر دیا تو ہو گیا اما، ایسے ٹھیک۔ لما تقولون، یہ اصل میں تھا لما تقولون، کیا تھا؟ لما تھا، لام حرف جر کے بعد ما استفہامیہ آیا تو الف حذف ہو گیا لما تقولون۔ پھر امر اذا كانت بعد الباء او الفاء وقبل الحمزہ، اور اسی طریقے سے الف کو حذف کر دیا جائے گا امر میں جب واو کے بعد یا فا کے بعد اور حمزے سے پہلے آ جائے، ٹھیک۔ فی امر میں حمزہ وصل کو حذف کر دیں گے اذا کانت، جب حمزہ ہو بعد الواو، واو کے بعد، او الفا یا فا کے بعد، وقبل الحمزہ اور حمزہ سے پہلے، جیسے وَأَذَن لِّي، کیا ہے مولانا؟ وَأَذَن لِّي وَفَأْتِنِي، یہ حمزہ وصل کو ان دونوں مثالوں میں حذف کر دیا گیا ہے۔ چلے یہ پہلی بحث جو ہے تمام ہو گئی، اب یہ دوسری فصل شروع ہو رہی ہے، التقاء الساکنین کے بارے میں اور بھی کچھ باتیں ہوں گی۔
جو بھی ہیں ان کو بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک، فی الحال اتنا ہی رہنے دیں.